السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے منگلورو سٹی کے قریب کاورو کے مذہبی میلے میں مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کا بینر لگا دیا۔ یہ بینر مہالنگیشور مندر کے احاطے میں لگایا گیا جو محکمہ ہندو انڈومنٹ کے تحت آتا ہے۔ مذہبی میلہ 14 تا 18 جنوری جاری رہے گا۔ ایک مقامی شخص نے کہا کہ سابق میں بیشتر دکانیں مسلمان لگاتے تھے، اس بار مینجمنٹ نے بجرنگ دل کارکنوں کو دکانیں الاٹ کی ہے۔ بجرنگ دل کارکنوں کا کہنا ہے کہ ٹیمپل مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ بینر پر لکھا ہے کہ کاروبار کرنے کا موقع صرف ہندو تاجروں کو ملے گا جو ہندو دھرم اور روایات پر یقین رکھتے ہیں۔ مورتی پوجا کو حرام سمجھنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حلقے کی نمائندگی بی جے پی رکن اسمبلی بھرت شیٹی کرتے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ انہیں 2 مرتبہ ان کے دفتر میں فون آیا جس میں 100 کروڑ روپے کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا اور نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ ان واقعے کے بعد پولیس الرٹ ہو گئی اور تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھمکی آمیز فون کو ٹریس کیا جا رہا ہے۔ ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فون کرنے والے داؤد کا نام بھی لیا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں دھمکی آمیز فون 3 مرتبہ آنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ اس کی خبر فوری طور پر گڈکری کے رابطے عامہ دفتر کے لوگوں نے پولیس کو دی۔ نوبل انعام یافتہ مشہور ماہر معاشیات ڈاکٹر امرتیا سین نے اگلے سال ہونے والے پارلیمانی الیکشن کے تعلق سے کہا کہ 24 کے پارلیمانی کے الیکشن میں علاقائی پارٹیوں کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اس کے پس منظر میں امرتیا سین نے ممتا بنرجی کے تعلق سے کہا کہ ان میں وزیر اعظم بننے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر 2 افراد نے ایک مسلم تاجر کو برہنہ کر کے شدید مار پیٹ کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پتل کے برتنوں کے تاجر عاصم حسین پدماوت ایکسپریس ٹرین کے ذریعے دہلی سے مراد آباد واپس ہو رہے تھے۔ وہ مراد آباد کے ہی رہنے والے ہیں۔ بعض افراد نے ہاپوڑ اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے، چلتی ٹرین میں ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے عاصم حسین سے جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے کہا۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ حملہ آوروں نے ان کی داڑھی پکڑ لی اور اسے بلا وجہ چور ملا کہنا شروع کر دیا۔ اس سارا واقعہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ متاثرہ شخص عاصم حسین نے بتایا کہ حملہ آور یہ چاہتے تھے کہ وہ جے شری رام کا نعرہ لگائے۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو حملہ آوروں نے انہیں بیلٹ سے پیٹنا شروع کر دیا اور انہیں بے لباس کر دیا۔ انہیں اتنا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن انہیں بچانے کوئی نہیں آیا۔ جب ٹرین مراد آباد اسٹیشن کے قریب پہنچی تو کسی نے انہیں ٹرین کے پلیٹ فارم پر رکنے سے پہلے ہی اسٹیشن کے فرش پر پھینک دیا۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح اپنے ایک واقف کار کی مدد سے گھر پہنچے، لیکن ڈر کے مارے شکایت درج نہیں کرائی۔ ٹرین میں کسی نے اس سارے واقعے کا ویڈیو بنا لیا تھا جسے بعد میں وائرل کر دیا گیا۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد عاصم حسین بھی آگے آئے اور اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کی شکایت درج کرائی۔ 2 ملزمین کو بریلی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں داسنا مندر کے پجاری اور جونا اکھاڑے کے مہا منڈلیشور یتی نرسمہانند سرسوتی نے جمیعت الماہین اور مولانا ارشد مدنی کے حوالے سے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ مولانا ارشد مدنی ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر شدت پسند کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ ارشد مدنی اس تنظیم کے سربراہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ یتی نرسمہانند نے کہا کہ بھارت کی تقسیم بھی دارالعلوم دیوبند نے کی تھی جس کے سربراہ آج ارشد مدنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمیعت الماہین کو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ ارشد مدنی ہندوؤں کو ماننے والے تمام شدت پسندوں کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہندو پریشد و راشٹریہ بجرنگ دل کے بین الاقوامی صدر ڈاکٹر پروین توگاڑیا نے ہاتھرس میں کہا کہ بھارت میں مسلمان دوگنا محفوظ ہیں جبکہ ہندو غیر محفوظ ہیں۔ اس ملک میں انٹرنیشنل ہندو کونسل اور راشٹریہ بجرنگ دل کے علاوہ ہندوؤں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی وکالت کرنے والے وکلاء کی ایک طویل فہرست رہی ہے۔ پروین توگاڑیا نے کہا کہ کیا آج سے پہلے شردا جیسی کسی لڑکی کے 35 ٹکڑے کیے گئے تھے؟ کشمیر میں ہندوؤں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ اگر ملک میں مسلمان غیر محفوظ ہیں تو ہندو بھی غیر محفوظ ہیں۔ انٹرنیشنل ہندو پریشد کے علاوہ بھارت میں ہندوؤں کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے جبکہ مسلمانوں کی وکالت کرنے والے وکلاء کی ایک طویل فہرست رہی ہے۔ ایلن مسک کی ملکیتی ٹویٹر کہا جا رہا ہے کہ دہلی اور ممبئی میں اپنے دفاتر خالی کر دے گا۔ وہ بنگلور میں پہلے ہی ایسا کر چکے ہیں۔ دفاتر خالی کرنے کا عمل گزشتہ سال دسمبر میں شروع ہوا تھا۔ ممبئی کے باندرا کرلا کمپلیکس کے وی ورک فیسلٹی میں تقریباً 150 اور دہلی کے قطب ایریا کے ڈی ایگزیکٹو سینٹر میں 80 ملازمین کام کرتے ہیں۔ جاری ہفتے ایلن مسک نے جو سان فرانسسکو میں ٹویٹر ہیڈ کوارٹرز کا کرایہ دے نہیں پائے تھے، سنگاپور میں اپنے ماباقی اسٹاف سے کہا تھا کہ وہ دفتر آنا بند کر دیں اور گھر سے کام کریں۔
دہلی کے برہمپوری میں مسلمانوں کو جائیداد فروخت نہ کرنے کے لیے پوسٹر چسپاں کیا گیا ہے۔ 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں فرقہ فسادات پھوٹ پڑے تھے جس میں 53 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ قومی دارالحکومت کے اسی حصے کے برہمپوری علاقے میں ایسے پوسٹر لگائے گئے ہیں جن پر لکھا ہے کہ تمام ہندو مکان مالکان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی اپنا گھر مسلمانوں کو فروخت نہ کرے، اگر فروخت کیا جاتا ہے تو اس کی رجسٹری نہیں ہونے دی جائے گی۔ واضح ہے کہ جیسے جیسے 2024 قریب آتے جا رہا ہے، شرپسند بے لگام ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ملک میں پیش آ رہے ہیں۔ اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے ناظرین؟ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور واقف کروائیے گا۔ ہندو رہنما سادھوی پراچی نے گزشتہ روز اتر پردیش کے مظفر نگر کی ایک عدالت میں خود سپردگی اختیار کی۔ اس نے یہ قدم 2013 کے مظفر نگر فسادات کے ایک کیس میں عدم پیشی کے لیے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے جانے کے بعد اٹھایا۔ ایم پی ایم ایل اے عدالت کے خصوصی جج مینک جیسوال نے سادھوی پراچی کے خود سپردگی کے بعد اس کے خلاف جاری وارنٹ کو واپس لے لیا اور مزید سماعت کے لیے 20 جنوری کی تاریخ مقرر کی۔ کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان نے RSS سربراہ موہن بھگوت کے بیان سے پیدا بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ پیدائش کی بنیاد پر کسی کو اپنی برتری کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ عارف محمد خان نے علی گڑھ میں سر سید میموریل سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان سے آرگنائزر اور پنجنیا میں شائع انٹرویو میں بھگوت کے تبصرے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں اپنی برتری کے دعوے چھوڑنے ہوں گے۔ بھگوت نے کہا تھا کہ کسی کو پیدائش کی بنیاد پر برتری کرنے کا دعوے کا حق نہیں ہے۔ آسرو کی جانب سے ایک رپورٹ میں بعض انکشافات کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سرکاری اداروں پر میڈیا سے بات چیت اور سوشل میڈیا پر معلومات جاری کرنے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ جوشی مٹھ محض 12 دنوں میں 5.4 سینٹی میٹر اندر دھس چکا ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ ان اداروں کے نتائج سے الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ اتھارٹی نے ایک مکتوب میں کہا کہ یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ مختلف سرکاری ادارے سوشل میڈیا پر اس تعلق سے ڈاٹا جاری کر رہے ہیں اور وہ صورتحال پر اپنی تشریح بیان کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف متاثرہ رہائشیوں بلکہ ملک کے شہریوں میں الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ انسانی حقوق گروپس اور بیرونی ممالک میں آباد یغور مسلمانوں نے ترقی پذیر ممالک کے مسلم اسکالرز و علماء کے وفد کے جاریہ ہفتے دورہ زنجیانگ کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفد نے ظلم جھیل رہی یغور اقلیت کی حالت زار کو اندیکھا کیا ہے۔ 14 ممالک بشمول متحدہ عرب امارات، اردن، تھریبا، جنوبی سوڈان اور انڈونیشیا کے 30 اسلامی نمائندوں کا گروپ 8 جنوری کو اورومچی، تورپان، اٹلے اور کاشغر شہروں کا دورہ کرنے اور سرکاری عہدیداروں اور یغور مسلمانوں سے ملنے کے لیے پہنچا تھا۔ RFA نے یہ اطلاع دی۔ وفد کے سربراہ علی راشد ایک بیان میں بتایا کہ بیرونی ممالک میں آباد یغور مسلمانوں اور امریکہ کی مسلم تنظیموں جیسے امریکن اسلامک ریلیشنز اور جسٹس فار آل کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مرکز سے صنعتی ترقی کے لیے تعاون کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے سیتارمن سے کہا کہ اگر آپ تلنگانہ جیسی ریاستوں کی مدد کرتی ہیں تو یہ ملک کی مدد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس سے 8 سال میں تلنگانہ ملک کے صنعتی شعبے میں کلیدی حیثیت حاصل کرے گا۔ تلنگانہ کے صنعتی منصوبے قومی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ظہیر آباد میں نیشنل انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ زون میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے حیدرآباد ورنگل انڈسٹریل کوریڈور کے لیے بھی فنڈز نہیں دیے گئے۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ حیدرآباد ناگپور انڈسٹریل کوریڈور، حیدرآباد وجے واڑہ انڈسٹریل کوریڈور کی ترقی کے لیے فنڈز دیے جائیں۔ حیدرآباد کے نواحی 24 دیہاتوں میں کروڑوں روپے مالیاتی پائگا خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اراضی کی نشاندہی کے لیے ہائی کورٹ نے ریسرور کم کورٹ کمشنرز کا تقرر کیا ہے۔ پائگا اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے تک ان زمینوں پر کسی قسم کے رجسٹریشن اور ترقیاتی معاہدات کو اجازت نہ دینے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی اجازت دیتا ہے تو یہ خلاف قانون ہوگا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اجول بھیان جسٹس NV سراون پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کہا کہ کورٹ کمشنر کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد قطعی ڈگری جاری کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد کے پیپلز پلازا میں شاندار پتنگ میلہ منعقد کیا گیا، جس میں وزیر آفزائش مویشیاں ٹی سرینواس یادو نے شرکت کی۔ انہوں نے بچوں میں پتنگیں تقسیم کی اور خود بھی پتنگ اڑائی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کے عوام کو سنکرانتی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ سنکرانتی کے موقع پر کسان خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی فصل تیار ہوتی ہے۔ یہ تہوار 3 دن منایا جاتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار ریاست کے عوام میں خوشیاں لائے گا۔
कुल हिंद सनती नुमाइश के आगाज और ट्रैफिक के रास्तों में तब्दीली के बाद शहर हैदराबाद में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम को नए शहर में दाखिल होने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। पुराने शहर से नए शहर को जोड़ने वाले रास्तों पुराना पुल, मुस्लिम जंग पुल, नया पुल, सालार जंग पुल, चादर घाट पुल पर घंटों ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। अगरचे कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की बहाली की पूरी कोशिश कर रही है। रास्ते के कोने में ठहरकर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ से जाने वालों को चालानात किए जा रहे हैं और फोटोज वगैरह भी खींचे जा रहे हैं। यही इनकी कोशिश रहती है कि ट्रैफिक को बहाल करने के बजाय ट्रैफिक चालानात पर तवज्जो दी जाए। इन इलाकों में गाड़ियों को रेंगते हुए अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ना पड़ रहा है। हुकूमत ट्रैफिक को काबू करने और गाड़ियों को आसानी से गुजरने के अहम रुकावटों के मसले पर तवज्जो नहीं दे रही है। गुज़िश्ता एक साल से जहां शहर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल पर वापस आ चुकी है, कोविड का खतरा भी खत्म हो चुका है। शहर में सयाहों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो चुका है। कारोबार उरूज पर हैं। ट्रेन सर्विस, बस सर्विस और दीगर ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि मूसा नदी पर नए पुलों की तामीर पर फौरी तवज्जो मरकूज करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 28 जनवरी को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे। आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी को तेलंगाना के दही और शहरी इलाकों में मजबूत बनाने के लिए वो पार्टी कायदीन को हिदायत देंगे। अमित शाह पार्टी को बूथ की सतह पर मजबूत बनाने के लिए पार्टी के प्रोग्रामों का आगाज करने के लिए पार्टी के कायदीन को मशवरा देंगे। माह अप्रैल में रियासत तेलंगाना में SSC इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। इसकी तैयारी हर तालिब इल्म की जानिब से की जा रही है, लेकिन इसके लिए सियासत की जानिब से SSC के लड़के और लड़कियों के लिए मैथमेटिक्स सिखाने के लिए पहल की गई है। YouTube के जरिए सियासत एजुकेशन चैनल पर आज से रोजाना 30 मार्च तक SSC के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर समझाया जाएगा। आप इसका मुशाहदा सियासत एजुकेशन चैनल जो YouTube पर है इससे करते हुए सीख सकते हैं। रियासत के सबसे काबिल मैथमेटिक्स टीचर से SSC के आने वाले इम्तिहान के लिए ये मटेरियल तैयार किया गया है। माहिर मैथ मास्टर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई सवालात हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सवालात पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। सियासत की आज की खबरों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सियासत एजुकेशन के SSC मैथ्स का पहला प्रॉब्लम की लिंक शेयर की जा रही है। इस पर क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना आपको नई वीडियो हासिल हो सकेगी।